اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں ہوں آپ کا نظام مدثر حسین. ناظرین, اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں سیاسی معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں, اور ہمیشہ سیاسی معاملات پہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ موجودہ سیاسی حالات بڑے اہم ہیں, عوام اس پہ بڑی گہری توجہ رکھتی ہے, عوام جاننا چاہتی ہے کہ سیاسی معاملات کس طرف جائیں گے. آج ہم سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے اور ماضی کے کچھ معاملات پہ بات کریں گے, کیونکہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا یہ ایک بڑا سوال ہے. کیونکہ سیاست میں یہ سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ مداخلت کہاں سے آئی. سیاست میں سوال یہ پیدا ہونا شروع ہوئے کہ جمہوریت میں مداخلت کون کرتا ہے, حکمران کیسے آتے ہیں. یہ ایک بڑے اہم سوالات ہوں گے آج کے پروگرام میں, اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں, ریحام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ مہران ٹی وی کو, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جیسے کہ ہم نے انٹرو میں کہا کہ ہم نے ماضی کے حصوں میں بات کرنی ہے اور موجودہ سیاسی حالات میں بات کرنی ہے, تو آپ کی اجازت سے سب سے پہلے, کیونکہ پیکا ایکٹ منظور ہو گیا ہے, سائن بھی ہو گئی ہے, مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ ایک سال پہلے آپ بھی فیک نیوز کا جو ہے اس سے متاثر ہوئی تھی. آپ کی ڈیورس کے والے سے خبر چلی, اور لیکن آپ کو پھر خود تصدیق کرنی پڑی سوشل میڈیا پہ آ کے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا عمل ہوا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پچھلے سال میرے بارے میں فیک نیوز نہیں چلی. میرا خیال ہے کہ جتنی فیک نیوز کسی ایک شخص کے اوپر چل سکتی تھی, میرا خیال ہے میرا کوئی گنس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نام آنا چاہیے, کیونکہ 2014 سے لے کے اب تک جتنی فیک نیوز, جتنی فوٹو شاپنگ, جتنی خطرناک قسم کی نیوز میرے بارے میں, میرے بچوں کے بارے میں, میری فیملی کے بارے میں چھاپی گئی, مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ بولی گئی, کہی گئی, انٹرویوز رکھے گئے, اور سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا میرے خلاف 2014 سے لگاتار ہوا. تو تب بھی میں صرف ایک ہی بات کہتی تھی, اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ جو فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن ہم جس کو کہتے ہیں, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں فرق کیا ہے؟ مس انفارمیشن کا فرق یہ ہے کہ آپ نے نادانستہ طور پہ انجانے میں کوئی غلط بات آپ نے کہہ دی. فار ایگزامپل, آپ نے سیاٹل کو سیٹل کہہ دیا, یا آپ نے کوئی غلط انفارمیشن دے دی جس میں آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا. ڈس انفارمیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, اور چاہے وہ ایک شخص کے بارے میں ہو, چاہے وہ میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں ہو, یا وہ ایک گروہ کے بارے میں ہو, یا وہ ہماری جو ریاست ہے اور ہماری جو ڈیپ سٹیٹ کے انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن ہو. یہ بہت زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نیت ہے ہی جھوٹ بولنے کی. 4 باتیں آپ نے صحیح کی اور ایک بات آپ نے ڈس انفارم کر دی ویور کو, تو آپ نے اس کا ٹرسٹ, اعتماد 3-4 سچی باتوں سے کر لیا, اور ایک 5ویں بات آپ نے بالکل جھوٹ بول دی, اور یہ بہت خطرناک ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیکا کا آرڈیننس آیا. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو جس دن میں پاکستان میں لینڈ کی, میرا خیال ہے 2000 دوبارہ جب میں آئی, تو میں نے پیکا آرڈیننس کو لے کے کراچی پریس کلب کے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے پیکا آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا. اس وقت یہ حکومت نہیں تھی. تو یہ تو 2016 سے مسلسل چلتا ہے. نہیں, لیکن جو اب اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, جو اب یہ بہت زیادہ ایک کنٹرول اور بہت زیادہ جس کو کہیں گے ڈریکونین لا, سمجھتی ہوں میں یہی آپ کو واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں ڈس انفارمیشن خطرناک ہے, وہاں لوگوں کی زبانیں بند کرنا حل نہیں ہے. حل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج آپ کو بین کرا دیں گے, مجھ کو بین کرا دیں گے, لیکن لوگ تو ملک سے باہر بیٹھ کے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, تو پیکا کا آرڈیننس وہاں تو نہیں چلے گا. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آرڈیننس اور بلز وہ لانے چاہیے جو کہ امپلیمنٹیبل ہوں. یعنی کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ہارش اور سخت لاز لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ لوکلی ایک کسی کو دباؤ میں لا سکتے ہیں, جو مین جگہ ہے وہاں سے آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. اس کو میں آپ کو ایک مثال یہ دوں کہ فرض کیا دشمن کے پاس ٹینک ہے, دشمن کے پاس میسائل ہے, اور آپ بضد ہو کہ دشمن ناانصافی کر رہا ہے اور میں نیل کٹر کے چکوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا. یہ ریاست ہماری اس وقت یہ کر رہی ہے. حکومت یا جو کوئی بھی اپنے کو حکومت میں سمجھتا ہے, مجھے لگتا ہے کیا وجہ ہوگی مس گائیڈڈ ہے. میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ 2025 میں رہ نہیں رہے. اچھا, کہتے ہیں کہ حکومت کی جو ہدایات پہ ہوا یہ کسی کہیں اور سے ہوا, تو وہ مس گائیڈڈ ہے. دیکھیں, حکومت تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں تو گھما پھرا کے بات نہیں کروں گی. 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پپٹ حکومت آ رہی ہے. اور کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ آپ ایک رواج ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک رواج, ایک بنیاد ڈال دینی ہے, اور اس کے بعد یہ
जिस हाइब्रिड निजाम को, जिस एक सफे की प्रचार कर रहे हैं आप, जिन कंधों पे आप चढ़ के आए हैं, वो हमारे गले पड़ेंगे। और फिर यही हुआ कि उसके बाद जितनी कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आई या आएंगी, वो उसी मॉडल पे बल्कि उससे ज्यादा ओबीडियंट होंगी। The model is to be obedient। और इसमें सियासी जमातों को नुकसान हो रहा है, इस वक्त PMLF को नुकसान हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो बाइख्तियार दिखाई नहीं देते। लेकिन ये कहना कि सिर्फ ये हुकूमत ओबीडियंट है और इशारे कहीं और से आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल नाइंसाफी होगी। फर्माबरदारी वाला अमल कब से शुरू हुआ? देखिए, कुछ फर्माबरदार ज्यादा होते हैं, तो कुछ हैंडसम फर्माबरदार होते हैं, कुछ इतने हैंडसम नहीं होते और फर्माबरदार होते हैं। लेकिन फर्माबरदारी के लिए सैडली मेरा ख्याल है कि 1970 की दहाई से पहले सारे लोग बहुत राजी थे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिक्लाइन ही आता है। भुट्टो से कह रही है, बहुत पहले से कह रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत पहले से ये हो रहा है। जब भी आप सियासी जमातें जो हैं अपने अंदर, यानी सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं दिखाती, जमहूरी रवैये नहीं रखती, जब अंदर डिक्टेटरशिप रखती है, उसके बाद एक दूसरे से डिक्टेटरशिप रखती है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। जब भी सियासी रवैये जमहूरियत पसंद नहीं होते, पार्लिमानी नहीं होते, और उसमें बतदरीज जवाल आया। सो हर दिहाई को अगर आप देखें, 1970 का जो सियासतदान था, 1980 का वो सियासतदान नहीं था, 1990 में फिर, और अब तो मैं तो मतलब इस्तग़फ़ार करते हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि जी आप सियासत की तरफ आए, तो आजकल तो सियासतदान होना एक गाली बन गई है, क्योंकि सियासत आप नहीं आ रही, मतलब जब मुझे कोई कहता है ना सियासतदान, कहते हैं सियासतदान मत कहो, देखो कैसे हैं, मतलब हम जरा। लेकिन अब तो दोनों रास्ते बंद हो गए, सियासतदान आप पसंद नहीं करती, मीडिया की पाबंदी हो गई, तो फिर आप किधर जाएंगे? सियासतदान देखिए, मीडिया तो मुझको नहीं पसंद करता। मेरा ख्याल है कि जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं या जो सियासतदान अपने को कहते हैं या लीडर जो समझते हैं, लेकिन हमारी जो सहाफती बरादरी है वो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि खाइफ है और तंग नजर है। तो पंजाबी में कहते हैं कि वो, जैसे मैंने तो किसी की मज नहीं चुराई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के जो कॉलीग्स थे वो मुझसे नजरें चुराते हैं। और आप अगर देखें तो लोग कहते हैं कि जी आप मीडिया पे नहीं आती, तो मीडिया पे एक ब्लैकआउट किया गया है। और ये क्यों है? अगेन इसका मतलब ये है कि पीका का ऑर्डिनेंस नहीं काम कर रहा। आपको क्योंकि दोनों साइड से ताल्लुक रहा है, आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता भी रही है, पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी वाबस्ता रही है, तो क्या वहां पे भी इंटरनेशनल सतह में भी इस तरह के कानून सख्त होते हैं मीडिया के ऊपर? देखिए, इंटरनेशनल ये सवाल मुझे, मेरा ख्याल है कि 10-12 साल से इसका जवाब दे रही हूँ, और इसका सिर्फ फर्क जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया यूके में अगर आप बैठेंगे तो यूके की रियासत का एजेंडा का की सहाफत करेंगे, ठीक है। यूएस में आप बैठेंगे तो यूएस के इंटरेस्ट की, यूएस के एजेंडे की सहाफत करेंगे। पाकिस्तान में फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी सहाफत जो है वो पाकिस्तानी इंटरेस्ट, पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी हो तो ज्यादा, मैं वजाहत कर दूं कि मेरे और आप यानी अवाम की भी सहाफत नहीं कर रही, रियासत की या डीप स्टेट इंटरेस्ट की भी सहाफत नहीं कर रही, वो भी फॉरेन एजेंडे की सियासत और सहाफत कर रहे हैं, सियासत ही कर रहे हैं, बल्कि सहाफत तो कम ही हो रही है। तो ये फर्क है। अगर आप ये समझते हैं कि बाहर बहुत आजादी है, तो आपको मैं एविडेंस देती हूँ कि नहीं है। वजह कि आपने देखा सीरिया की वॉर हुई, मगरबी न्यूज मीडिया ने क्या किया 2013 की, अगर आप मीडिया कवरेज सिरिन गैस वाली आप उठाएं तो आप देखें कोई भी बड़ा आप न्यूज चैनल सिर्फ अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फलस्तीन और इजराइल के ऊपर उन्होंने सहाफत की बहुत आला मिसालें कायम की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट करते हैं तो वो एक्यूरेसी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका एजेंडा है। लेकिन खुदा का वास्ता है मेरे भाई, इधर बैठ के तो उनका एजेंडा ना प्रमोट करें। सही। आपकी वजह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रियाम साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले तो हमने पीका पे थोड़ी सी बात की। हम देख रहे हैं कि काफी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, जजेस के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला जो सदर ममलिकत का इख्तियार भी है कानूनी तौर पे, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं भी जजेस कहाँ से आ गए। आप भी कुछ बात कर रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस पर भी कोई ममासलत या कोई इक्वलिटी नहीं रखी गई या उसके साथ भी नाइंसाफी हुई। ये माजरा क्या है? कौन कंट्रोल करना चाहता है, मीडिया और जजेस को? अच्छा देखिए, बात यह है कि जो कोई भी कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करने तो अच्छा कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप अगर मैंने जो आपको बात कही कि नेशनल मीडिया पे आपको लगेगा कि रेहाम खान पाकिस्तान में नहीं रहती, तो ये बात तो मैं आपके साथ मैं बिल्कुल 200% अग्री नहीं करती कि अगर कोई कंट्रोल करना चाह रहा है दे नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तानी टीवी पे आपको पता नहीं चलता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में प्रोग्राम्स कम मिलते हैं, आपको पता नहीं चलता कि प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता नहीं चलता कि सीएम कौन है। बात अगर होती है तो बड़ी अल्लाह की बात होती है, मतलब डोमिनेटिंग द स्क्रीन्स। और टीवी मैनेजमेंट जो है या टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो आपके प्राइम टाइम शोज हैं, दे ऑल आर हेवीली पीटीआई टिल्टेड। ये मैं एज एन आउटसाइडर कह रही हूँ, जिसकी तरफ आप इशारा करें उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो कंट्रोल ही करना चाहते हैं तो मेरा तो ख्याल है बड़ा बुरा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं दिखाई देता। रही बात कोर्ट्स की, तो कोर्ट्स में भी कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा था ना, लैक ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा था। जुडिशरी में एक्चुअली एक पीटीआई टिल्ट दिखाई दे रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, अब ये मैं बिल्कुल एज एन आउटसाइडर कह रही हूँ, मैं आपको मेरा जो इशू है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सिवाय ये हाई प्रोफाइल कोई भी पॉलिटिशियन हो, जो पीएमएलएन का हो, लेकिन ज्यादा आपको पता है पीटीआई की कवरेज मिलती है, पीटीआई को कवरेज मिलती है। ये हमारा मसला ही नहीं है। सारे के सारे जजेस, सारा का सारा मीडिया, सारा के सारे रिपोर्टर्स, सिवाय सेलिब्रिटी एक एलीट क्लास के केस के ऊपर, जिसका जेल भी बड़ा कंफर्टेबल है, जिनके जब ये लोग जेल में जाते हैं तो उनको हफ्ता 10 दिन शायद वो एमटीए खाना नहीं भेज रहा होता या उस घर से खाना नहीं आ रहा होता, बस इतनी सी तकलीफ होती है। ज्यादा आरामदेह जेल, ये आपको आपने तस्दीक है कहीं से भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी इन्फो है, ये मेरी इन्फो, उसके ऊपर वापस आएंगे। और बल्कि बहुत लोग ऐसे हैं, सिंध से बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे खुर्शीद शाह साहब, जिन्होंने बड़ी लंबी जेल गुजारी है। और जब आपको पता है पीटीआई के आरामदेह जेल गुजारी थी उन्होंने, देखिए ये फर्क होता है पॉलिटिकल वर्कर और ड्रामेबाज में, कि उनसे मैंने कहा, और एक और हमारे साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पीएमएलएन के पुराने, जिन्होंने अटक फोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारा। और आप अगर इन दोनों बड़े सीनियर सियासतदान है, दूसरा पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पॉलिटिकल वर्कर है उसको सूट नहीं करता। उन्होंने मुझे खुद बताया कि क्या मामला थे वहां पे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा लेकिन आप पब्लिकली नहीं कहेंगी ये बात। अच्छा। ये होता पॉलिटिकल वर्कर कि आपने, और कुछ लोगों के मैं नाम आपको बता रही हूँ, जैसे खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई नहीं सकती, बल्कि मैंने तो गुलाब लगा के आया हूँ, तुमने जेल जाना हो तो मेरे रोज गार्डन जाओ। ये पॉलिटिकल वकार है ना, पॉलिटिकल वर्कर का वकार है। ये नहीं कि 100 घंटे हो गए, 50 दिन हो गए, 90 दिन हो गए। जेल तो मरीन में भी गुजारी थी ना, ठीक है, लेकिन वो भी उस वक्त नहीं हुई, वो भी सहूलत नहीं हुई। मैं तो जिसका पता है मुझे आपको बता रही हूँ। खुर्शीद शाह साहब से मैंने तवील इसके बारे में गुफ्तगू की, इसलिए क्योंकि आपको पता है उस वक्त पीटीआई के दौर में उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए जाते थे। और खुर्शीद शाह साहब को जब बंद किया गया तो उनके बारे में किसी को भी तकलीफ ही नहीं हो रही थी। वैसे शाह साहब के लिए अच्छी बात थी कि हमारे नाज़रीन के ये ना समझना आप पीपल्स पार्टी में जाए। नहीं, मैं खुर्शीद शाह साहब से एक फैमिली कांटेक्ट है, भाभी से एक पर्सनल मेरा कांटेक्ट है। अच्छा। मैं ये बता रही हूँ कि सियासत में बुर्दबारी की जरूरत है। अब आते हैं जेन्युइन लीगल इश्यूज पे। पेशावर हाई कोर्ट की एलिवेशन ऑफ जजेस का किस्सा 1 फरवरी को हो रहा था, जहां आपको वकला में से या लोअर जुडिशरी में से आपको एलिवेशन होती है, यानी पेशावर हाई कोर्ट को कौन एडिशनल जजेस मिलेंगे या लगाए जाएंगे। उसमें तमाम एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट, पूरा हजारा के तमाम बार एसोसिएशंस सरापा एहतजाज है सैटरडे से। आप उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे क्यों सरापा एहतजाज है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो तो मैंने आपसे कहा कि मैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका लीगल केस है। उनका लीगल केस ये है कि वो ये देख रहे थे कि हजारा में से, वकला में से जजेस
بنائے جائیں گے, یعنی ایلیویشن آف ججز ہوگی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین میں سے ایلیویشن آف ججز ہوگی, یعنی کہ نمائندگی ملے گی. ہوا کیا کہ ایک ان کے اکارڈنگ ٹو دیم, اور اگر یہ بات صحیح ہوئی تو میں ایک عام شہری کے طور پہ میں ریٹ پٹیشن اس کے اوپر ڈالوں گی, کیونکہ یہ حق بنتا ہے, میرٹ کی بات ہے, میں خود جاؤں گی, ایز یہاں پاس جاؤں گی. اور میں نے کہا کہ مجھے ویریفائی کر کے بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا نا کہ کون جج بننا چاہیے اور کون نہیں. میری تو کوئی بہن بھانجا نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھوں گی کہ کیا وہ صحیح ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, احتجاج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیول نیشنل انڈر 163C جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے انڈر ڈیول نیشنل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ رکھ نہیں سکتا. ان کا اعتراض یہ ہے کہ ایک جو جج کی ایلیویشن ہوئی ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف ایلیویشن ڈیول نیشنلٹی رکھتی تھی. اب یہ جوری میں نے ویریفائی کیا, کیونکہ ظاہر ہے میں بھی غلط بات کو سپورٹ نہیں کروں گی. اگر وہ ڈیول نیشنل تھی جب ان کی ایلیویشن ہوئی تو پھر اٹ از اگینسٹ دا لا. ٹھیک ہے. سو میں یہ وضاحت زیادہ ٹائم میں نے آپ کا لیا, لیکن میں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج جس بات پہ احتجاج ہو رہا ہے وہ انلیگل ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن حق پریزیڈنٹ صاحب رکھتے ہیں. آپ کہنا چاہیے جو قانونی چیزیں وہ ہو رہی ہیں اس پر رکاوٹ نہیں چاہیے. اچھا ریحان صاحب, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, کیونکہ جو بگاڑ پیدا ہوا اس پہ تھوڑے سے سوالات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مہران ٹی وی دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں, آپ جو کہ اسکرین پہ موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو نہیں ہے نا, پہلے کہتے ہیں کہ آن سرونگ ہوتے ہیں فیض صاحب یا باجوہ صاحب, تو چلے جی ہوتا ہے خاموش رہے, اب تو چلے نہیں ہے. تو آج چلا ہمارے اس اسکرین کے ذریعے کچھ یہ حقیقت بتائیں کہ عمران خان صاحب ڈکٹیشن کس کی سنتے تھے, باجوہ کی یا فیض امیر کی؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ آپ میرے ٹائم کی بات نہیں کر رہے, تو یہ تو اب آپ کو پیچھے, کیونکہ وہ تو اس وقت بن رہے تھے نا, اس وقت بات یہ ہے کہ اس وقت نہیں آتے تھے باجوہ صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کو ایک والد صاحب کی یا باپ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پوری ایک پارٹی آپ باپ پارٹی بنا دیتے ہیں. لیکن جس کا باپ نہیں ہوتا تو اس کو پھر کوئی نہ کوئی تو اڈاپٹ کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریڈی ہوتا ہے کہ جی مجھے گود لے لیں. تو میں تو آپ سے بڑی ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میں 8 سال کی عمر سے جب سے پاکستان میں ہوں, میں دیکھ رہی ہوں جنرل ضیاء کے بڑے چہیتے رہے, ایسے جیسے ہم نے کبھی جنرل ضیاء کو اتنا زیادہ مسکراتے دیکھا ہی نہیں. لیکن آپ کو اگر آپ آرکائیو فوٹیج دیکھیں تو میں نے جو دیکھا, جنرل ضیاء صاحب کے بھی بڑے چہیتے تھے. اس کے بعد جنرل حمید گل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بڑے چہیتے تھے. کہتے جنرل ظہیر الاسلام, جنرل شجاع پاشا, مطلب the list goes on and on. ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ کوئی محبتیں ختم ہوئی ہیں. لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ تو کھلم کھلا انہوں نے خود, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ سپیچز اٹھا لیں. کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے وہ آ کے خود بتاتے تھے ہمارا پلان یہ ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. چونکہ جو جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں, جنرل باجوہ اور جنرل فیض جب پوسٹ پہ آئے تو ان کے جو رابطے تھے وہ ایز اے صحافی میں آپ کو بتا سکتی ہوں, اور وہ صحافت اس بیسس پہ ہے کہ میں نے آن سکرین دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جناب بانی چیئرمین پی ٹی آئی آن سکرین کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا برادرانہ رشتہ ہے جنرل فیض سے یا جنرل باجوہ کو. تو انہوں نے باپ کہا, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری مداخلت نہیں تھی, میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی 2018 سے پہلے, اس وقت تھی. نہیں, میں تو آن سکرین بتا رہی ہوں نا, آن سکرین آ کے. کیا آپ نے ووٹ چینلز پہ نہیں دیکھے؟ واڈا صاحب تھے نہیں, پی ٹی آئی کے واڈا صاحب تھے نا, آپ کو پی ٹی آئی کے نہیں, پی ٹی آئی کے واڈا صاحب نے ووٹ رکھا نا. اور ایک پیج کی جو کیا کہتے ہیں قصیدے تھے وہ تو پرائم منسٹر پاکستان گا رہا تھا نا. والد صاحب کا رتبہ جنرل باجوہ کو میں نے یا آپ نے تو نہیں دیا, اینٹی پی ٹی آئی نے تو نہیں دیا, یہ تو پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر دے رہا تھا نا. ہائیبریڈ سسٹم کی نمائندگی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کر رہے تھے. باجوہ ڈاکٹرین آپ بھول گئے ہیں, یہ کون باجوہ صاحب ناراض ہو گئے تھے جو عدم اعتماد آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی کوئی لاڈلا ہو, اپنا جو ذاتی مفاد ہوتا ہے نا وہی سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے, لاڈلے بھی تھے, آپ نے دیکھا لاڈلا کوئی بھی زیادہ دیر تک نہیں ہوتا. بغیر لاڈلا پلی ہو نہیں. اچھا, کوئی سیاسی جماعت بغیر لاڈلا تو ہے, لیکن لاڈلا بننے کی خواہش ہر سیاسی لیڈر کو ہے. اچھا, ہاں,
میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ابھی بھی جو حالات ہیں وہ ایک بڑا مشہور ناول ہے گریٹ گیٹسبی، تو خواتین جب پڑھتی ہیں یا اس میں ایک لائن بھی ہے کہ ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ جس طرح گیٹسبی لوسی کو دیکھتا ہے ویسے تو باجوہ صاحب جیسے پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر کو دیکھتے تھے لوگوں کا بھی دل کرتا تھا کہ کاش ایک دن میری طرف بھی ایسے دیکھیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن وہ بھی لاڈلے دکھائی دیتے ہیں. بالکل آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بالکل درست کیا. لیکن ایک سوال یہ بھی آپ سے ضرور پوچھیں، 2014 میں آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی لیا اور دھرنے میں بیٹھے تھے، اس کے بعد پھر بات ہوئی. دھرنا آپ کو کیا لگا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیونکہ اس وقت تو دیکھا جاتا تھا کہ دھرنا تو بڑا ہے لیکن 1000 1200 1500، لیکن آپ نے بھی رپورٹ کیا کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اس وقت. میری تو مجبوری تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں، میری تو مجبوری تھی. اب جیسے دیکھیں خواتین کی پاکستان میں ایک مجبوری ہوتی ہے. اچھا میں نے انٹرویو ویسے 2014 میں دھرنے سے پہلے لیا اور بڑا سخت انٹرویو لیا. اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، دھرنا شروع ہونا تو 14 اگست کو ہونا تھا لیکن جیسے تبدیلی آہستہ آہستہ آتی میرا خیال 16-17 تک تو بےچارے ہمارے اس وقت بھی کیا تھا، پشاور کے بیچارے بچے رول رہے تھے، بارش تھی، ٹھنڈ تھی، گھر میں ناشتے کیے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا فاروقی صاحبہ نے ناشتے پہ ان کے ساتھ ایک تفصیلاً انٹرویو لیا جو کہ ڈائٹ سے زیادہ منسلک تھا، اور جو بچے بیچارے کیونکہ ہم تو صحافی تھے، ہم تو سڑکوں پہ دیکھ رہے تھے. اچھا دھرنے کی محرکات ایز اے صحافی ہم کو پتا تھا کہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو میاں برادران ہے خاص کر نواز شریف صاحب کو پریشر میں رکھنے کے لیے. اب باہر کی انگلی آپ بھول گئے ہیں، یہ تو سوالات آپ مجھ سے نہ کریں، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. 126 بالکل کھلم کھلا ہمیشہ سے. میں تو سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو کے پی میں رزلٹ ہے اس میں بھی مجھے نہیں لگتا ابھی والا جو رزلٹ جی ابھی والا تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، کوئی تو لابی ہے جی. آشیرواد کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی 2 حصے ہیں، ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بات اب اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، اسلام آباد میں بڑی کھلم کھلا کہی جا رہی ہے کہ ایک پیرلل سسٹم چل رہا تھا. کم از کم اگست تک یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز کچھ لوگ ایک پیرلل سسٹم انڈر جنرل فیض چل رہا ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، لیکن آپ کو جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹی وی پہ تو بڑی پرو پی ٹی آئی ٹل نظر آتی ہے تمام چینلز کی. میں سمجھتی ہوں کہ آشیرواد تو پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ریحام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، ماضی کے کچھ حصوں پہ بات ہو رہی ہے. تو ریحام صاحبہ سب سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے گا آج کہ ہم نے عموماً دیکھا کہ آج تو مولانا صاحب اچھے لگتے ہیں خان صاحب کو بڑے، ان دنوں میں تو اچھے نہیں لگتے تھے، جب آپ بھی تھی اس وقت بھی اچھے نہیں لگتے تھے، بعد میں بھی حکومت میں بھی اچھے لگتے تھے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تو ہم نے دیکھی نقلیں بھی اتاری. جی کوئی آپ کی ڈیورنگ اس پورے پیریڈ میں کس سیاسی جماعت کو پسند نہیں کرتے تھے خان صاحب جو آج ان کی خاص ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے کو بہت زیادہ پسند کرے، جو اپنے کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے، اس کو کوئی بھی پسند نہیں آتا، اس کو صرف اپنا مفاد پسند ہوتا ہے. تو جو آپ کے اوپر پیسہ لگائے، جو آپ کو سپورٹ کرے، وہ اتنی دیر تک اچھا ہوتا ہے. اور یہ سب لوگوں میں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں خود پسندی ذرا زیادہ ہوتی ہے. اور وہ خود پسندی میں سمجھتی ہوں، یہ میرا ایک آپ اسپرچویلٹی کہہ لیں، میرا یقین ہے کہ جو شخص اس خود پسندی کا، انا کا، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے مشکلات کریٹ کرتا ہے. کوئی بھی قصوروار نہیں ہوتا، اس کی اپنی خود پسندی، اپنی مفاد پرستی اس کو لے ڈوبتی ہے. وہ اپنی طرح سے بہت چالاکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کولیبریٹ نہیں کرتے وہ کچھ عرصہ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. حقیقی کامیابی جس کو ہم حقیقی آزادی آج کل چلا، حقیقی کامیابی کیا ہے کہ آنے والی نسلیں آپ کی کوئی لیگیسی ہو، لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد، میں آپ کو ونسٹن چرچل کا اگزامپل دوں. آپ نے دیکھا کہ ونسٹن چرچل کے کس طریقے سے مجسمے گرے، کیونکہ جو کسی وقت میں ناانصافی کرتا ہے آنے والی نسلیں تاریخ اس کو نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سوال کا جواب آسان ہے کہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں تھا. اچھا، جتنی دیر تک کوئی آپ کو
آپ کے جو ویلز ہے آئل کر رہا ہو, آپ کو فائنانس کر رہا ہو, آپ کو سپورٹ کر رہا ہو, تب تک. تو اگر ہفتے کو کسی نے کھانا کھلایا ہے تو اگلے ہفتے تک بھولا ہوا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کے ساتھ تو اگر میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے, لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ, کیونکہ اگین دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ انسان کے اپنے پرسنل روابط بھی ہوتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, پاکستان میں مفاد پرستی ہے اور مولانا صاحب میں ایک پولیٹیکل ایکیومن تھا, اور مجھے افسوس ہوا کہ یہ اس کو آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہیں گے. دیکھیں جو شخص اب اڈیالہ میں بند ہے اس سے تو کیا توقع کرنا, لیکن جو شخص باہر ہے, جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے غلط قدم اٹھائے اور پھر ایک مذہبی جماعت کا بھی مطلب رہنما ہو, اس سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, اس سے تو ہم شفافیت, مطلب میں پرسنل آپ کو کہہ رہی ہوں, مجھے افسوس ہوا کیونکہ میں آئی کین ٹیل یو کہ لاٹس آف پیپل اس سے پہلے مولانا صاحب کی جماعت کو جوائن بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن اس قسم کی جب آپ اس قسم کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو پھر آپ میں کیا فرق رہا. مطلب ایک تو ہم تو پشتون بھی ہیں, تو ہم تو اس کو دیکھیں نا, پشتون بہت اس کا ایک وقار ہوتا ہے, ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں. آج کل بڑی بیویاں ہماری غیرت اجاگر کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم بھول جائیں, میں کہہ رہی ہوں کہ ریحام خان کہہ رہی ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ صدمہ ہوا کہ میں نہ معاف کروں کہ آپ کو کسی نے گالی دی, آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور آپ نے اس طرح کا یو ٹرن لیا. یو ٹرن لیڈر تو بند ہے, یو ٹرن لیا, اور یو ٹرن لیڈر بڑا لیڈر نہیں ہوتا, وہ اپنے وہم میں یو ٹرن لیڈر اپنے کو سمجھتا ہے, لیکن یو ٹرن لینا, اپنی زبان پہ سے ہٹ جانا, یہ غیرت مند حرکت نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول کیوں نہیں لکھا آپ نے اپنی کتاب میں؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے میری کتاب نہیں پڑھی, تو جو آپ نے پارٹ پڑھا ہے وہ میری کتاب کا حصہ نہیں ہے. اچھا, اب اس کو ڈس آن کرتی ہیں؟ نہیں, میں ڈس آن نہیں کرتی, میں کہہ رہی ہوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے پی ٹی آئی کی پڑھی ہوئی ٹیلی ویژن چینلز پہ جو انہوں نے اداکار, موسیقار, گلوکار بٹھائے ہوئے تھے, ان کا پروپیگینڈا پڑھا یا ان کا پروپیگینڈا سنا. میں آپ کو میں جو ہی آپ نے جملہ آغاز کیا مجھے پتا تھا آپ نے کتاب نہیں پوری نہیں پڑھی, لیکن جو حصہ پڑھا آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی. لیکن یہ والا حصہ سوال ہے نا, پوچھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیوں نہیں لکھا؟ میں نے دیکھیں وہ چیز لکھی جو میں نے میرے آنکھوں دیکھا حال ہے, جس کو میں ایک کورٹ میں جا کے پروو کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ باتیں لکھی جو کہ میں نے دیکھی, تو اس میں آبویسلی مجھے چونکہ ایک سرٹن پروسیس کا, لیکن کہتے ہیں کہ دباؤ بھی تھا آپ کے اوپر کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ لکھتی تو آپ پہ پریشر آنا تھا. نہیں, مجھ پہ دباؤ تھا کہ اس شخص کے بارے میں نہیں لکھیں گے. مجھے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے جو اٹیچ لوگ ہوں گے جو کہ کہتے تھے, اب اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے جی اسٹیبلشمنٹ کے تھے یا نہیں تھے, اگر مجھے کوئی کہے کہ جی میں یہاں سے اٹھ کے آیا ہوں اور پھر مجھے یہ بھی کہے کہ جناب جو کوئی بھی اس شخص کے بارے میں لکھے گا اس کو اڑا دیا جائے گا, تو مجھے ڈیتھ تھریٹ, اس طرح کی تھریٹ تھی, مجھے بہت سیویئر ڈیتھ تھریٹس آئیں, میرے پرسنل سیکریٹری کو آئیں, میرا جو کانٹینٹ پروڈیوسر, جو اس وقت میرا کانٹینٹ پروڈیوسر نہیں بھی تھا, اس کے گھر تک پہنچے, اس کو یہ تھریٹس آئیں. لوگوں نے بڑے برادرانہ مشورے دیے, کچھ کرکٹرز نے مجھ کو فون کر کے مشورے دیے, حتیٰ کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے, سینئر لیڈرز نے, اور وہ جانتے ہیں وہ کون ہے, انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ کا سیاسی کریئر ہے. لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا سیاسی کریئر ہے. لوگوں نے مجھے ایک شخص نے مجھے آ کے کہا کہ میں ابھی پنڈی سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور آپ کا تو فورن سروس میں ہم کریئر دیکھتے ہیں, یہ نہ کریں, کتاب نہ لکھیں. یہ 2017 سے متواتر یہ تھریٹس آنے شروع ہوئیں, اور مجھے یہ کہا گیا کہ اب بھی نہ لکھیں. اپنا ڈیسیجن تھا کتاب لکھنا یا کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کو؟ مجھے مشورہ کوئی اگر دے سکتا تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑوں کے بنی والا میں مشورے میں سنتی. میں آپ کی یہ بات کی بھی وضاحت کر لوں کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے, یا جو بھی ان کو کہتا تھا کہ ابھی یہ کریں, سیپک کے خلاف دھرنے دیں, یا کے پی میں ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کریں, اس سارے پروسیس سے مجھ کو دانستہ طور پہ علیحدہ رکھا گیا. بیکاز آئی تھنک کہ 2 دن کے بعد آپ میرے ساتھ 2 گھنٹے گزاریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے, آف کیمرہ بھی آپ سمجھ جائیں گے. اتنا انسان مردم شناس ہوتا ہے, پھر ایسے شاطر قسم کے سیاستدان جو اتنا سادگی کا پرچار کرے, تو ان کو 2 دن میں سمجھ آ گئی کہ یہ خاتون ایسی ہیں, یہ ہمارے
یہ تو اس کو اگر یہ پتا چلا کہ کیا کیا روابط ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بہت مایوسی بھی ہوئی ہو. لیکن آپ نے جو بک میں جو اسٹرکچر بتایا عمران خان صاحب کا، وہ چیزیں میرا خیال ہے جیل میں ان کو میسر ہوں گی. دیکھیں میری اطلاع یہ ہے کہ ایس سی او جب ہو رہا تھا، اور یہ میری اطلاع ہے، آپ ویریفائی کر لیں، اسلام آباد کے اکثر صحافیوں کی یہ اطلاع ہے، آپ ویریفائی کر لیں کہ ایس سی او جب ہو رہا تھا تو اس سے 7-8 دن پہلے جن 2 حضرات کی ذمہ داری تھی پی ٹی آئی میں سے کہ جو کچھ بھی دینا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کوئی بھی آپ کا فوڈ سپلائیز وغیرہ ہوتی ہیں جیل تک پہنچتی ہیں، وہ بند کر دی گئی تھی. یعنی جیل کا کھانا، جیل کا جو کچھ بھی تھا وہ بند کر دیا گیا، اور یہ اس کے بارے میں پی ٹی آئی والوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. یہ کوئی 7-8 دن کی بات ہے، اور تو 7-8 دن تھوڑی سی کھچائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی، کیونکہ ایس سی او ہو رہا تھا ایک بہت ورلڈ سٹیج پہ ہماری حکومت خود پرووائڈ کرتی ہے یہ چیزیں عمران خان کو. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی جیل تو حکومت کے انڈر میں ہوتے ہیں جی، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سگریٹیں اندر مل جاتی ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں، بہت کچھ. تو اب اتنے بڑے سٹارز کو نہیں، حکومت آپ کو پتا ہے تو حکومت کو دیکھیں جو پاور میں ہے ان کو پتا ہے، اور آپ ویریفائی کر لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری یہ اطلاع ہے کہ ایک دن جیل کے سفید چنے 2-4 گھنٹے کے بھوک ہڑتال کے بعد کھانے پڑے. اچھا صحیح. اچھا ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا جو زوال آیا وہ غلط مشوروں اور لوگوں کی بنیاد پہ آیا؟ وہ خود بھی اتنی اہلیت رکھتے تھے، شاید اچھا ڈیسیژن لے سکتے تھے حکومت سازی یا دیگر چیزوں میں، یا ان کے ساتھ جو مشورے دینے والے تھے انہوں نے ان کا بیڑ بو دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشیر کس نے چنے تھے، آپ نے یا میں نے چنے تھے؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، اس نے دوست کس نے چنے ہیں؟ اگر نیپوٹزم ہی کرنی ہے، اگر آپ نے اتنے امیر ایلیٹسٹ کو لانا ہے، اولیگارکی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کتنے بڑے بڑے نام، ٹیسلا کا اونر، ایمیزون کا اونر، فیس بک کا اونر، آپ نے دیکھا ان کی انوگریشن پہ کیسے سٹیج سجا ہوا تھا. اور آپ نے ادھر مشیر کیا دیکھے، لینڈ گریبرز، شوگر مافیا. تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن ان میں سے آدھے ابھی حکومت میں بھی آ گئے. وہ تو اور بات ہے، آپ نے سوال مجھے اس حکومت کا نہیں پوچھا. میں اس حکومت کی بھی کوئی فین نہیں ہوں. آپ نے مجھ سے، چونکہ آپ کی سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے، آپ نے ایک سوال شہباز شریف کے بارے میں نہیں کیا، کرے تو پھر میں اس کا بھی جواب دوں. لیکن آپ کی چونکہ سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے سارے میڈیا کی، تو آپ کھانا خراب کیا ہوگا، مطلب کس نے غلط مشورے دیے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ مشیر کو سلیکٹ کرنے والا، وہاں اپوائنٹ کرنے والا، اس کی غلطی ہے، مشیر کی غلطی نہیں ہے. لوگ تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ کہتے تھے میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں تو کیوں پھر فیڈرل منسٹر بنایا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے چپڑاسیوں کو رکھا نا. آپ کہتے تھے ہم تو ایک مڈل کلاس کی جماعت کی نمائندگی سمجھ رہے تھے. دیکھیے آپ نے مڈل کلاس، آپ نے نیپوٹزم کی حدیں پار کی. تو قصور مشیر کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے ووٹ اٹھائے. آج آپ کہیں کہ فیملی ممبر کا قصور ہے، آپ کہیں جی اس بیرسٹر کا قصور ہے، اس لائر کا قصور ہے. نہیں، ووٹ فیملی ممبر کے چہرے نے نہیں اٹھایا، ووٹ بینک آپ نے اٹھایا، ووٹ آپ کو دیا، سپریم لیڈر آپ بنے ہوئے تھے. سواد کا جو وہ کوئی بچہ ہے، وہ اس نے چپڑاسی کو ووٹ نہیں دیا، اس نے کسی بی بی کو ووٹ نہیں دیا، اس نے آپ کے چہرے کو ووٹ دیا. اسی طرح نواز شریف کے، اسی طرح نواز شریف کو ووٹ ملا، نواز شریف کے چہرے کو ووٹ ملتا ہے نا. اب اگر آپ آگے کوئی اور بندہ لگا دے، فارم 47 والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ فارم 47 ہوا یا میں ہی صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، چھاپتے چہرہ آپ اپنے لیڈر کا ہے. یہ بانی ہے، یہ روحانی لیڈر ہے، جیسے آئی ڈونٹ نو پی ایم ایل این کی چیئرپرسن کو کیا کہتے ہیں. ووٹ ملا تھا پی ٹی آئی کو 8 فروری کو پی ٹی آئی کے ووٹرز نکلے. اچھا، لیکن جہاں نکلے وہاں ان کو حکومت نہیں ملی، جہاں شاید کم نکلے وہاں حکومت مل گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، دیکھیں ووٹر جو کوئی بھی ہے، پی ایم ایل این کا ووٹر ہے پٹواری، وہ لوئل ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر وہ لوئل ہے، لیڈرشپ لوئل نہیں ہے. ووٹ پی ٹی آئی کے ووٹر نے ان لوگوں کو نہیں دیا جو آج کل اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. اچھا، یہ پیراشوٹر جو آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہاں سے آئے؟ کس کے پیراشوٹر ہے؟ کون ان کو ریکمنڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جیسا آپ کو اسٹرکچر کو جانتی ہیں نا. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میں 2012 میں پاکستان آئی، آج تک میری جو ٹیم ہے نا، میں ان سے جان چھڑانا بھی چاہوں تو وہ نہیں جان چھوڑتے.
کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو لوگوں کو انسپائر کرنا پڑتا ہے. آپ اگر لوگوں کو استعمال کریں گے تو لوگ آپ کو استعمال کریں گے. جس طرح پی ٹی آئی کے چیئر پرسن نے لوگوں کو استعمال کیا اور جس وقت موقع ملا ڈچ کرا دیا. 2011 کے بعد جو ان کے سٹیج پہ آئے ان کو بھی انہوں نے سی ایم شپ نہیں دی. آپ نے دیکھا کریم خان کے ساتھ کیا کیا, جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا, پرویز خٹک کے ساتھ کیا کیا, یعنی کہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کیا کیا. تو وہ لوگ جن کو آپ فاؤنڈر چیئر یا فاؤنڈنگ ممبرز نہیں کہتے, ان کو بھی آپ نے, وہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں نا پارٹی چینج ہوگی نا, لیکن یہ جو لائر نہیں 2014 میں بھی پیراشوٹر تھے, 18 میں پیراشوٹر تھے. میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے آپ نے فاؤنڈنگ ممبرز کو کھڈے لائن کیا, پھر جن سے ہم کو شاید اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ تو 2011 میں الیکٹیبلز آئے ہیں, ان کو بھی آپ نے کھڈے لائن کیا. اب جب آپ جناب ووٹ اٹھا چکے ہیں تو اب یہ پتہ نہیں, روز مجھے کہتے ہیں بیرسٹر یہ تو بیرسٹر وہ, کون ہے یہ؟ پی ٹی آئی ہے. یہ ٹک ٹاکر وہ ٹک ٹاکر, یہ بیرسٹر یہ لائر, کون ہے یہ؟ پی ٹی آئی ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی نہیں ہے. تو یہ پیراشوٹرز تو بتاتے جائیں نا کہ عمران خان چھوٹ جائیں گے سال 2025 میں, کوئی مذاکرات میں میرا خیال ہے کہ میں صحافی بن کے علم نجومیات صحافی بن کے خبر دے دیں. دیکھیں میں امید یہ کر رہی ہوں کیونکہ کسی بھی پولیٹیشین کو یا کسی بھی سیلف پروکلیمڈ لیڈر کو آپ اتنی دیر بند رکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اچھا, آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ چھوٹنا چاہیے؟ میں بالکل سجیسٹ کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اتنے طویل عرصے کے لیے آپ بند رکھ نہیں سکتے اور اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس لیے کیونکہ جس طرح سے 2014 کا فائدہ ہوا, دھرنے کا فائدہ ہوا, اسی طرح میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کی تھوڑی بہت صلاحیت کو یا صلاحیت کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ دوبارہ ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا, باغ دوڑ تو عوام دیتی ہے نا, اور کون دیتا ہے؟ باغ دوڑ یا باغ دوڑ عوام دیتی ہے لیکن کرسی کوئی اور دیتے ہیں. اچھا, آپ سے باغ دوڑ یا کہیں کہ وہ جو سٹرنگز ہیں, جو کٹ پتلی کی سٹرنگز ہیں, وہ وہاں نہیں جانے والی. اچھا, وہ وہاں نہیں جانے والی. اب ان کو پتہ چل گیا یہاں نہیں جائیں گے, وہاں نہیں جانے والی. اور مجھے باہر جانے کے بھی جو مواقع ہیں وہ بڑے کم لگتے ہیں, خصوصی طور پہ مغربی ممالک میں. کہیں اور شاید پاسبلٹی ہو, اچھا, لیکن مغربی ممالک میں یعنی کھلی چھٹی جو ہے وہ نہیں ملنے والی. میں سمجھ رہی ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ مذاکرات جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ گچی دبائی جو جا رہی ہے, یہ تھوڑے عرصے کے بعد شاید سلو ریلیز, پروبیشن, وہ الیکٹرانک ٹیگ پہ جیسے نہیں, ہاں ہاں بالکل, وہ میں دیکھ رہی ہوں. آخر سیف سائڈ باہر ہی. میرا نہیں خیال جی, میرا نہیں خیال. میرا خیال کہ جیسے جو مطلب میں انگلینڈ کم از کم نہیں دیکھ رہی یا مغربی ممالک میں نہیں دیکھ رہی. عرب کنٹری نے تو لینا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے جب میاں صاحب بھی گئے تھے, بڑے میاں صاحب, تو جب وہاں رہے تو انہوں نے بھی انجوائے کیا. وہ جو بیانات آگے بشرا صاحبہ کے, وہ اس کا پھر کیا؟ نہیں وہ تو چھوڑے, لیکن میاں صاحب جب عرب ممالک میں تھے تو تب تو کوئی تکلیف کسی کو نہیں دی انہوں نے. میاں صاحب نے سخت بیان نہیں دیا تھا نا عرب کنٹری کے لیے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب نے ادھر سے سخت بیان بھی تو نہیں دیا. تو جب عرب ممالک میں جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی آزادی نہیں ہوتی جو کہ مغربی آشیرواد کے ساتھ ملتی ہے. صحیح. آخر میں بتاتے جائے گا کہ یہ سوال ہے عوام کا, جی, کون سی سیاسی پارٹی جوائن کر رہی ہے آج کی تاریخ میں؟ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو مجھ جیسے انسان کی جگہ نہیں ہے. اچھا, بالکل نہیں, میرے لیے میچ نہیں ہے. کوئی عوامی سیاسی پارٹی اچھی پارٹی نہیں ہے؟ عوامی سیاسی پارٹی تو کوئی ہے نہیں, لیکن کوئی سیاسی پارٹی جو کہ مفاد پرستی نہ کرے, جو کہ ایک تو فیملی ڈائنسٹیز ہیں, موروثیت ہے, اس کے علاوہ موروثیت جو وہ موروثیت جماعت اسلامی بچتی ہے موروثیت کے بغیر. جماعت اسلامی کے ساتھ میرے کچھ اور نظریاتی اختلافات ہیں. میں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے نا, میں نے بہت صاف شفاف زندگی اپنی گزاری ہے. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو اصول استعمال کیا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ جو استعمال کیا ہے, میں منافقت کی قائل نہیں ہوں. میں منافقت کرنا نہیں چاہتی. میں سمجھتی ہوں کہ میری سکن خراب ہو جائے گی اگر میں جھوٹ بولوں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک میں, ہمارے معاشرے میں
شفافیت کی ضرورت ہے، صاف ستھری سیاست کی ضرورت ہے. وہ کب ہوگی؟ وہ اس کا آغاز ہمیں کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ دنیا جو ہے نا، باقی دنیا ہم پہ بڑی تنگ پڑ گئی ہے. اب ہر کوئی نہیں بھاگ سکتا. امریکہ بھاگ جائے، جی سی سی کنٹریز بھاگ جائیں، جگہ ہی نہیں ہے اتنی. اور اس کے میں خلاف بھی ہوں، میں بھی تو یہی ہوں نا. ہسبینڈ کو بھی میں اپنے واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے بچے بھی واپس آنا چاہتے ہیں. آپ سب لوگ ملک چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے. اٹس ناٹ نیومیریکلی پاسبل. اینڈ آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو آغاز کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر میں سیاست کروں تو وہ یہ سیاست ہوگی کہ اگلے 20-30 سال یا میرے جانے کے بعد کس طرح کا معاشرہ ہو، کس طرح کے. میں یہ چپڑاسیوں سے بڑی تنگ تھی. اللہ نے میری سنی ہے، اللہ نے میری سنی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو میں چاہتی تھی میں سیاست میں نہ دیکھوں، یہ میری آہ پہنچی ہے، وہ سیاست سے نکل گئے، وہ نکل گئے ہیں. اور الحمدللہ بہت سی صفائی ہو گئی ہے اور صفائی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ریحان صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ریحان صاحبہ سے خصوصی طور پہ گفتگو کی، سیاسی معاملات سمیت ماضی کے کچھ حصوں پہ بھی بات کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.